لیٹسٹ فیکٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے 3 لوگوں کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے اللہ سے شراکت داری کا دعویٰ کیا اور کیسے انہوں نے عبرتناک سزا پائی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قارون کی کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور نہایت خوش اخلاق اور ملنسار تھا۔ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے، لیکن دولت کی وجہ سے اس کی حالت میں تکبر پیدا ہو گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن بیٹھا اور اعلیٰ درجے کا تکبر اور مغرور انسان بن گیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ اس کو فرعون اور نمرود کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا۔ ناظرین، بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا۔ وہ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا اور مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں، اور دوسری طرف وہ سود کھاتا، ناانصافیاں کرتا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کئی کنیزیں تھیں جن سے وہ برا سلوک کرتا اور ان کو مجبور کرتا کہ وہ اسے سجدہ کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھیں، اور اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا اور متکبر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ اس نے ایک دفعہ ایک عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے کثیر دولت دی، لیکن جب اس عورت کو پوری قوم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے پیش کیا گیا تو وہ کانپنے لگی اور کہا کہ یہ قارون کی چال تھی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کو عبرتناک سزا دے، اور اسی کے ساتھ ہی قارون زمین میں دھس گیا اور غرق ہو گیا، اور قارون کے ساتھ اس کا گھر، دولت، سب کچھ زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قارون سے بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے خدائی کا دعویٰ کرنے والے دوسرے انسان نمرود کی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود حضرت ابراہیم کے چچا کا چچا زاد بھائی تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی رائج تھی۔ کیونکہ وہ ایک دولت مند بادشاہ تھا، اس لیے غرور اور تکبر اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود تقریباً 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کے مطابق نمرود بہت جابر بادشاہ تھا اور اس نے تاج پہلی دفعہ اپنے سر پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے بھی تاج اپنے سر پر نہیں رکھا تھا۔ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک دن نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک نیا ستارہ نکلا ہے جس نے تمام چاند اور ستارے بے روشن کر دیے ہیں۔ نجومیوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ ایسا ہوگا جو تمہارے زوال کی وجہ بنے گا۔ اس خواب کے بعد نمرود نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اور اسی طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے بے شمار بچے قتل کروائے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کے خوف سے آپ کی والدہ آپ کو شہر سے دور ایک غار میں لے گئیں اور وہاں ہی آپ کو پالتی رہیں۔ آپ 17 برس تک کسی غار میں رہے۔ نمرود نے اپنے دور میں خوراک اور غلے کو قابض کر لیا اور صرف انہی لوگوں کو دیتا جو اسے خدا مانتے اور سجدہ کرتے۔ ناظرین، چونکہ نمرود بت پرست تھا، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ نمرود کا محل بہت بڑا تھا جس میں بہت سے بت تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر نمرود کے سارے بت توڑ دیے تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی حکومت یعنی توحید کا دعویٰ کیا، اور پھر بتوں کو توڑنے کی سزا میں آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ بھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود بہت حیران ہوا۔ بہت سے لوگ یہ دیکھ کر توحید کی طرف مائل ہونے لگے، تو نمرود نے اللہ سے جنگ کا فیصلہ کیا، جس پر ایک فرشتے نے اس کو توحید کی دعوت دی، مگر نمرود نے انکار کر دیا اور لڑائی کا فیصلہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو نمرود کی جماعت پر چھوڑ دیا اور یوں اس کی شکست ہوئی۔ ایک مچھر ناک کے راستے سے نمرود کے دماغ میں چلا گیا اور اس سے نمرود کی موت ہو گئی۔ اس طرح نمرود کا خاتمہ ہوا اور توحید کا بول بالا ہوا۔ اب ہم بات کریں گے خدائی کا دعویٰ کرنے والے تیسرے انسان یعنی فرعون کی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل پر اس نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا، جس کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔
جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتا تھا فرعون یا تو اس کو قتل کروا دیا کرتا یا اس پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کی کئی نشانیاں اسے دکھائی، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور خود کو خدا سمجھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی اور آخر کار پانی میں غرق ہو کر مرا۔ قرآن مجید میں بھی فرعون کے تکبر کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔